ملکی مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، ان کے سہولت کاروں اور مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ شفاف عدالتی کارروائی کے بغیر ملک 9 مئی کے سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا اظہار خیال۔ کہا، مضموم سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے ریاستی ادارے، خاص طور پر افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور افواج پاکستان اور عوام میں خلیج ڈالنا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا، بلوچستان کے نوجوانوں کو ترقی سے دور رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس کی پشت پناہی غیر ملکی اسپانسرڈ پراکسیز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ فورم نے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دشمن سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں پر سخت تحفظات کا اظہار۔ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت۔ رفح آپریشن اور دیگر آپریشنز روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی حمایت۔ نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں کی سماعت براہ راست نہیں دکھائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی درخواست مسترد کر دی۔ درخواست پر فیصلہ 4-1 کے تناسب سے کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، یہ عوامی مفاد یا دلچسپی کا نہیں، تکنیکی کیس ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، کیس پہلے بھی ویڈیو لنک پر لائیو چلتا تھا، اب بھی چلنا چاہیے تاکہ نفی تاثر نہ کی جائے۔ نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت۔ وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان کے دلائل مکمل۔ خواجہ حارث نے دلائل کے لیے 3 گھنٹے کا وقت مانگ لیا۔ سپریم کورٹ نے خواجہ حارث کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور چیف جسٹس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے کہا، کیس کی تاریخ شیڈول دیکھ کر کریں گے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کو تھانہ شہزاد ٹاؤن کے دونوں مقدمات سے بری کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات اور بیٹوں سے فون پر بات کرانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اڈیالہ جیل حکام نے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں، سلطان راہی کی طرح بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مذاکرات سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ سوئچ آن آف کی بات آسان ہوتی ہے، لیکن گورنر کے پاس بھی ایک ایسا بٹن ہے جو ایک دفعہ آن ہو جائے تو پھر آف ہو جائے تو پھر آن نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کو فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسز کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 25% بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا۔ لاڑکانہ میں پارہ سب سے زیادہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سکھر، دادو، کمبر شہداد کوٹ اور تربت میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ رحیم یار خان، نواب شاہ اور سبی میں پارہ 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کراچی کا درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ لیکن شدت 44 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جون تا اگست ملک کے بیشتر مقامات پر معمول سے زائد بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی کی شیر شاہ مارکیٹ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ کباڑی مارکیٹ کے تاجروں نے دکانیں بند کر دیں۔ مظاہرین نے شیر شاہ میرا ناکہ سڑک بند کر دی۔ لاڑکانہ کے علاقے گجن پور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ دادو میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارہ ہائی۔ دادو مورو روڈ پر احتجاجی مظاہرہ، ٹائر جلا دیے۔
جو فیڈر جن کے اوپر نقصانات ہو رہے ہیں یعنی 20% سے بڑھ کر اور 100% تک، وہاں یہ 4232 میگا واٹ کو نہیں دیا ہم نے۔ لوڈ شیئرنگ 20 سے 100% نقصان والے فیڈرز پر کی جا رہی ہے۔ اگر ایسے علاقوں کو بجلی دیں گے تو گردشی قرض میں اضافہ اور ملکی معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں ڈسکوز کو وارننگ دے دی، سروس بہتر نہ کی تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ سندھ میں 700، خیبر پختونخوا میں 350، پنجاب میں 150، بلوچستان میں 90 فیڈر سے چوری کا خاتمہ کیا گیا۔ جیسے جیسے علاقے کلیئر ہوں گے 24 گھنٹے بجلی فراہم کریں گے۔ کراچی کے علاقے گرو مندر کے قریب گاڑی پر 6 موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، 2 بھائی جاں بحق، 2 زخمی، 1 بھائی محفوظ رہا۔ مقتولین کی شناخت ساجد اور عمیر کے نام سے ہوئی۔ 5 بھائیوں پر تھانہ سولجر بازار میں قتل کا مقدمہ درج تھا۔ مقتولین اور زخمیوں نے آج تک ضمانت لے رکھی تھی۔ اے ایس پی جمشید ٹاؤن علینا راجپر کہتی ہیں مقتولین لسبیلا کے رہائشی تھے اور عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے۔ گورنر سندھ کا نوٹس، ایڈیشنل آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ کراچی میں چوری کی موٹر سائیکلیں فروخت کرنے والا ڈی ایس پی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ٹیم سریام کا اقرار الحسن کے ساتھ اے وی ایل سی دفتر پر سٹنگ آپریشن۔ نجابت حسین بطور ڈی ایس پی اے وی ایل سی ایسٹ تعینات تھا۔ ٹیم سریام کو پہلی موٹر سائیکل 15,000، دوسری 20,000 روپے میں فروخت کی گئی۔ سٹنگ آپریشن سے پہلے ٹیم سریام نے تمام ثبوت جمع کیے۔ برآمد موٹر سائیکل ملنے کے بعد اصل مالک کو اطلاع کے بجائے فروخت کی جاتی۔ سریام نے تمام ڈیلز اور موٹر سائیکلوں کی فروخت سے متعلق گفتگو ریکارڈ کی۔ کراچی پولیس چیف نے نوٹس لے لیا۔ ڈی ایس پی کو کراچی پولیس آفس کلوز کرنے کا حکم۔ ڈی آئی جی سی آئی اے سے انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ اے آئی جی کراچی نے سخت محکمانہ کارروائی کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ بجٹ میں انشورنس سیکٹر کو رعایتیں دیے جانے کا امکان، آئی ایم ایف کے تحفظات کے باوجود بعض شعبوں کو ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے زرعی ویئر ہاؤسز کے قیام اور انشورنس سیکٹر کو ٹیکس برات دینے کی تجویز ہے۔ آئی ایم ایف کا سیلز ٹیکس چھوٹ مزید کم کرنے کا مطالبہ۔ بجٹ میں مہنگائی بڑھنے کا خدشہ، دودھ، چائے کی پتی اور چینی مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف کا زیرو سیل ٹیکس سیکٹر پر 5 سے 10% سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ فاٹا اور پاٹا میں ٹیکسز کے چھوٹ 3 جون کو ختم کرنے کے لیے دباؤ۔ Pakistan has taken the lead in fighting terrorism despite bearing unprecedented human and economic sacrifices. All relevant state institutions in Pakistan have played a commendable role in eradicating the scourge of extremism. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دہشت گردی میں سرحد پار سے عناصر کے ملوث ہونے کی شواہد موجود ہیں۔ دہشت گرد عناصر اور ان کے مراکز کا تمام خاتمہ ضروری ہے۔ In the extensive talks today, Foreign Minister, Excellency and I discuss all aspects of our bilateral relationships. We will further enhance our multifaceted cooperation in trade, investment, connectivity, energy and defense. آذربائیجان کے تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے توانائی سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کوپ 29 کے انعقاد پر پاکستان آذربائیجان کی بھرپور حمایت کرے گا۔ پاکستان نکورو کو آذربائیجان کا خود مختار حصہ سمجھتا ہے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے کہا آذربائیجان مختلف فورم پر پاکستان کی سپورٹ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ سندھ کابینہ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں سے پراپرٹی ٹیکس ریکور کرنے کی منظوری دے دی۔ کنٹونمنٹ بورڈ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کر کے 2% سروس چارجز رکھ کر باقی سندھ حکومت کو دے گا۔ کابینہ نے کراچی کو ہب کینال سے پانی کی ترسیل بڑھانے کے لیے منصوبے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کا جدید کمیونیکیشن سیٹلائٹ آج خلا میں بھیجا جائے گا۔
तर्जुमान स्पार्को का कहना है सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सहूलत मुयसर होगी। जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 की टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट और टीवी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज फराहम करेगा। सैटेलाइट MM1 चीन में तैयार किया गया। कराची गुलिस्तान जौहर में फूड डिलीवरी राइडर से लूटमार, 2 मुसल्लह मुल्जिमान फूड डिलीवरी राइडर से नकदी और खाना छीन कर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में 15 जून से 31 अगस्त तक और बालाई इलाकों में 1 से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। इजरायली फौज रफह के गुंजान आबाद इलाकों में दाखिल हो गई। गजा और मिस्र की सरहद के साथ 14 किलोमीटर तवील फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। इजरायली तैयारों ने एम्बुलेंस पर बमबारी करके रेस्क्यू में मसरूफ इमदादी इदारे के 2 अरकान को कत्ल कर दिया। इजरायली टैंक की रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी, 37 फलस्तीनी शहीद। रफह में सेहूनी फौज को मुज़ाहिमत, 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इजरायली वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना है गजा जंग पूरे साल जारी रहेगी। इजरायली पार्लियामेंट में उनरवा को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़ मंजूर। चीनी सदर ने खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की हिमायत का 2 टोक ऐलान कर दिया। अरब रहनुमाओं के सबराही इजलास से खिताब में शी जिनपिंग का गजा सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। अनरवा को $30 लाख देने का वादा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का गजा की पट्टी में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अल शेख मोहम्मद बिन जैद ने कहा गजा पर इसराइल की जंग की वजह से खित्ते को मुश्किल हालात का सामना है। इजलास में मिस्र, UAE, बहरीन और ट्यूनिस के सरबराहान और वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी T20 आज खेला जाएगा। लंदन में बारिश की पेशगोई, आखिरी मैच से कबल कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। बारिश से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारियां मुतासर। पहले T20 के बाद तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया था। मेजबान इंग्लिश टीम को 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा। न्यूयॉर्क इंतजामिया ने स्टेडियम और मैच की सिक्योरिटी बढ़ा दी। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। इस वक्त अवामी तहफ़्फ़ुज़ को कोई खतरा नहीं। इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले हुकाम के साथ काम कर रही है। पुरअज़्म है कि वर्ल्ड कप महफूज और यादगार साबित होगा। मेगा इवेंट में पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। और तुझ में है तूफान भरा, तू जीत के दिखा। T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर से आ रहा है क्रिकेट का सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। वसीम बादामी होंगे मेजबान। हफ्ते से रोजाना रात 11:03 पर नजीबुल हसनैन के साथ भी होगा स्पेशल प्रोग्राम। इतवार 2 जून से दोपहर 1 और शाम 5 बजे सिर्फ ARY न्यूज़ पर।